السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن: اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، اچھے بھی برے بھی، دونوں طرح کے، کیونکہ یہاں سب کچھ ہمیں ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ یعنی ہر چیز سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اچھائی سے بھی، برائی سے بھی، اچھے لوگوں سے بھی، برے لوگوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کے بھی ہمیں آزما رہا ہے اور ہم سے لے کے بھی آزما رہا ہے، کبھی قحط سے، کبھی ناگہانی آفتوں سے، کبھی اولاد سے، کبھی مال سے، کبھی ہماری صحت سے، کبھی بیماری سے ہمیں وہ آزما رہا ہے۔ اسی طرح یہاں کے لوگ بھی ہمارے لیے امتحان کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں نا تو ہم انہیں کھونے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس لیول کی محبت اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ بی پریکٹیکل۔ تو ہر وہ انسان جو ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دیتا ہے وہ شرک بھی ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے۔ پھر اللہ اس انسان کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنے اور وہ آزمائش ہے، یعنی وہ رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، بڑے کمال کی آج کی نسل کے لیے میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ جیسے آج کل کے بچے اور بچیاں، یوتھ، جسے وہ سو کولڈ لو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے، یہ نہ ملا تو یہ ہو جائے گا، ان کے لیے وہ جانے تک دے رہے ہیں۔ حالانکہ جان، آپ کی جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، آپ کو کیا اختیار آپ اس کو لے؟ اسی لیے تو خودکشی حرام ہے۔ جو چیز اللہ کا اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ، کیا اختیار ہے آپ کا اس میں؟ تو یہ تو اس کی امانت ہے، اس نے آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اس لیے نہیں کہ آپ جا کے عشق مشوقی کریں یا ایک دوسرے کے لیے جانے دیتے رہیں، نہیں۔ اللہ کی راہ میں کچھ کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے احکامات پورے کیے؟ نہیں کیے۔ تو پھر شکایتیں کس وجہ سے، شکوے کس وجہ سے؟ یہ ہماری ہی پیدا کرتا صورتحال ہوتی ہے، جسے ہم شکایتوں کے طور پہ اللہ کے آگے انبار لگا دیتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی ایسی ہے، اللہ ہمیں مہربانی نہیں، پتہ نہیں کس کی سنتا ہے، فلا فلا فلا، بڑے ایسے کام۔ تو کیا اللہ کو آپ نے راضی کیا جس نے آپ کو زندگی دی؟ تو جب آپ کسی انسان سے اس لیول تک جا کے محبت کرتے ہیں وہ شرک میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی، اتنا مقام اللہ کا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اپنی جان بھی دے تو اللہ کے لیے دی۔ وہ محبت اللہ کے لیے ہے جس میں جان جاتی ہے، جان دینی پڑتی ہے، جس میں آپ بے نیاز ہو جاؤ دنیا سے۔ انسان کے لیے یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے لیے اس لیول تک جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو برباد کر دے۔ اللہ کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، انسانوں کے لیے۔ پھر جب انسانوں سے تکلیف ملتی ہے، شکوے شکایتیں، پھر اللہ سے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج کی یوتھ ہے جس کے دماغ میں بس یہی ہے، کھایا پیا اڑایا، اور کوئی گرل فرینڈ لازمی ہو، کوئی بوائے فرینڈ لازمی ہو، ورنہ تو کہیں گے کہ یہ تو پینڈو ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح دنیا سے آ گئی یا دنیا سے آ گیا، ہمارا تو کوئی لیول ہی نہیں ہوگا، ہم شرمندگی محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر! جو شرمندگی کی چیزیں ہیں اگر وہ نہ کرے تو شرمندگی محسوس ہوگی، لیکن جو باعث فخر ہے وہ کرے تو ان کو جو ہے نا وہ کرنی پڑ جائے تو وہ ان کے لیے بھاری ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کس جگہ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، سوچئے گا ضرور کہ کہیں ہم انسانوں کی محبت میں اس لیول تک تو نہیں کہ جہاں پہ شرک آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اوپر ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی دعویٰ کرنے والے یہ سن لے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سن لو کہ اگر میں تب تک وہ انسان جنتی نہیں ہو سکتا جس کو میں اس کے والدین، اولاد، مال، اپنی جان تک سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ ہے تو اللہ تو بہت اوپر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا؟ تو ہم نے کدھر اپنی جانیں کھپائی ہیں؟ ہم نے اپنی ساری اسٹرگل، اپنی ساری جدوجہد کدھر کھپا رہے ہیں؟ کس قدر یہ ڈرا دینے والی، اور کہہ لیں کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ٹوٹلی بربادی کی طرف۔ اور بربادی کے ذمہ دار پھر سے اینڈ پہ اللہ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہماری سن رہا، اللہ کی برائی کیوں سنے؟ اللہ نے آپ کے سامنے دو راستے دیے، آپ کو عقل دی، شعور دیا، صحت دی، ایک جسم دیا، ہر چیز دے دی، روح دی، دل دیا،
ہر چیز دے دی، وہ چیز ہر دے دی کہ جس سے آپ سن سکے، محسوس کر سکے، سوچ سکے، سمجھ سکے کہ یہ رستہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، یہاں پہ نہیں جانا۔ تو پھر اللہ سے کمپلین کس لیے ہم اللہ سے کمپلین کرتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے پھر، کیونکہ ہم حق ہی نہیں رکھتے پھر۔ یہ ہماری خود ساختہ بربادی ہے، خود ساختہ مصیبتیں ہیں جو ہم نے خود ہی اپنے لیے پیدا کی ہے۔ یہ راستے جو مشکل ہے، کٹن ہے، یہ ہم نے خود ہی پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں، تو یہ مصیبتیں مشکلات اس طرح کی آتی نہیں ہیں۔ ہاں پھر جو اس راستے میں آئیں گی مصیبتیں اور مشکلات، وہ پھر آپ کو جنت میں لے کے جائیں گی۔